السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی جنکشن۔ نئی دلچسپ اور ہارر کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مہا ایک عام سی لڑکی تھی، کالج جاتی، گھر آتی، ماں کی مدد کرتی، زندگی سیدھی سادی تھی، مگر ایک چیز ہمیشہ اسے بے چین رکھتی تھی، وہ خود کو کبھی مکمل نہیں محسوس کرتی۔ ایک دن شام کے وقت جب وہ چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی، دروازے کے نیچے پھنسے ایک پرانے لفافے نے اس کی نظر کھینچی۔ لفافے پر لکھا تھا، مہا کے لیے ایک پرانا قرض۔ بھیجنے والے کا نام نہیں تھا۔ مہا ڈر گئی، مگر خط کھولا۔ خط میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، تم وہ نہیں ہو جو تم سمجھتی ہو، مجھ تک پہنچو ورنہ دیر ہو جائے گی۔ نیچے ایک تاریخ، وقت اور جگہ لکھی تھی، شہر کا مرکزی ریلوے اسٹیشن۔ مہا کی دنیا پل بھر میں بدل گئی۔ مہا ساری رات سو نہ سکی، سوچتی رہی کون اسے بلا رہا ہے، کیسا قرض، کیوں اور ابھی کیوں۔ اگلی صبح وہ ہمت کر کے اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ لوگوں کا شور، ٹرینوں کی آوازیں، بھاگتے ہوئے مسافر۔ مہا کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ پھر اسے ایک سفید بالوں والا دبلا پتلا بوڑھا آدمی دکھائی دیا۔ وہ ہاتھ میں ایک پرانی ڈائری پکڑے بیٹھا تھا۔ اس نے مہا کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، تم بالکل ویسی ہی ہو جیسی میں نے سوچا تھا، وقت پر آ گئی۔ مہا حیران رہ گئی، آپ کون ہیں، مجھے کیوں بلایا؟ بوڑھے نے ڈائری مہا کی طرف بڑھائی، یہ تمہاری ماں کی آخری امانت ہے۔ مہا کا سانس رک گیا۔ میری ماں تو زندہ ہے، بوڑھا دھیرے سے بولا۔ جس عورت نے تمہیں پالا وہ تمہاری ماں ہے، مگر جس نے تمہیں جنم دیا وہ بہت پہلے مر چکی ہے۔ مہا کی ٹانگیں کانپ گئی۔ گھر واپس آ کر مہا نے ڈائری کھولی۔ پہلا جملہ ہی اسے تڑپا گیا، اگر میری بیٹی زندہ رہی تو ایک دن یہ ڈائری اس تک ضرور پہنچے گی۔ ڈائری میں اس کی اصل ماں سمرا کی زندگی لکھی تھی۔ وہ ایک تحقیقاتی صحافی تھی، سچ کی تلاش میں بہت آگے چلی گئی تھی، طاقتور لوگوں کے راز کھول رہی تھی، اسے دھمکیاں ملتی تھیں، حمل کے دوران بھی وہ سچ چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ ایک رات کار حادثے میں اس کی موت ہو گئی، لیکن وہ حادثہ نہیں تھا، قتل تھا۔ آخری صفحے پر ایک جملہ تھا، میری بیٹی، اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو وہ لوگ اب بھی آزاد ہیں، میرا سفر ادھورا ہے، تم مکمل کرو گی۔ مہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مہا کو لگا جیسے اس کی پوری زندگی جھوٹ تھی۔ جس ماں نے اسے پالا وہ کیوں چھپاتی رہی؟ وہ قاتل کون تھے؟ اور آخر سمرا کی موت کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ وہ اپنی ماں کی راہ پر چلے گی، وہ سچ تک ضرور پہنچے گی۔ اسی رات اس نے بیگ تیار کیا، ڈائری، موبائل، پانی اور اپنی ہمت لے کر نکل گئی۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ جس طرح سمرا پر نظر رکھی گئی تھی ممکن ہے اس پر بھی رکھی جا رہی ہو۔ ڈائری کے مطابق سمرا آخری بار جس شخص سے ملی تھی وہ ایک سوشل ورکر حسن تھا۔ مہا نے اسے تلاش کیا۔ حسن اسے دیکھ کر چونک گیا۔ تم سمرا جیسی لگ رہی ہو۔ مہا کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ میں ان کی بیٹی ہوں اور مجھے سب معلوم کرنا ہے۔ حسن کئی لمحے خاموش رہا، پھر بولا، سچ کبھی آسان نہیں ہوتا مہا۔ سمرا سچ کے بہت نزدیک پہنچ گئی تھی، اتنا نزدیک کہ اس کی جان چلی گئی۔ کیا تم بھی وہی چاہتی ہو؟ مہا نے بے خوف لہجے میں کہا، میں سچ کی بیٹی ہوں، جھوٹ سے نہیں ڈرتی۔ حسن نے لمبی سانس لی۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہوگا۔ حسن نے اسے ایک خفیہ کمرہ دکھایا، فائلیں، تصاویر، ڈاکومنٹس، خبریں، ریکارڈنگز، یہ سب حکومتی ادھورے منصوبوں، کرپشن، گمشدہ لوگوں سے متعلق تھے۔ سمرا نے بڑے لوگوں کے راز کھولے تھے، اس لیے اسے مار دیا گیا۔ ایک تصویر ماں کے ہاتھ سے گر گئی۔ یہ ایک کالی گاڑی تھی، نمبر پلیٹ واضح تھی۔ حسن نے کہا، یہی گاڑی تمہاری ماں کے حادثے والی رات دیکھی گئی تھی۔ اس گاڑی کا مالک ملک کا سب سے طاقتور شخص ہے، جس کا نام لینے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ مہا کو لگا جیسے خون جم گیا۔ اسی رات مہا نے دیکھا کہ ایک سیاہ گاڑی اس کے پیچھے چل رہی تھی، کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ کیا وہ مجھے بھی؟ دل میں خوف آیا، مگر وہ رکی نہیں۔
وہ جانتی تھی سچ کا راستہ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے، مگر وہ اپنے ماں کا ادھورا کام پورا کرنا چاہتی تھی۔ مہا حسن کے ساتھ اس طاقتور شخص کے فارم ہاؤس پہنچی جہاں وہ خفیہ میٹنگ کر رہا تھا۔ مہا نے حسن کا فون لے کر لائیو ویڈیو شروع کر دی، سب کچھ دنیا کو دکھانے لگی۔ جیسے ہی وہ سامنے آئی، وہ طاقتور شخص چونک اٹھا۔ تم سمرا؟ مہا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ نہیں، میں اس کی بیٹی ہوں، اور تمہارا سچ آج سب کے سامنے آئے گا۔ وہ شخص بھاگنے لگا، مگر لائیو ویڈیو دیکھ کر پولیس پہنچ گئی۔ یہ لڑائی آسان نہیں تھی، گولیاں چلی، لوگ زخمی ہوئے۔ مہا نے بھاگتے بھاگتے وہ کالی گاڑی بھی اپنے کیمرے میں دکھا دی، وہی گاڑی جو اس کی ماں کے قتل میں استعمال ہوئی تھی۔ دنیا نے سب دیکھ لیا، مہینوں کے مقدمے، گواہیاں، میڈیا کا دباؤ، آخر کار اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ مہا ایک دن اپنی اصل ماں کی قبر پر گئی۔ ہوا نرم تھی، خاموش تھی، مگر دل مطمئن تھا۔ امی، آپ کی بیٹی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، آپ کی لڑائی میں نے مکمل کر دی، آپ کا سفر ختم ہو گیا اور میرا آغاز ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور فخر بھی۔